صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا سے نہیں ڈرتے ہم۔ کوئی یہ کہتا نہیں ہے کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا۔ ہمارا عمل کہاں ہے؟ ہماری پرہیزگاری کہاں ہے؟ ہمارا تقوی کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ اس کے لیے کچھ سوچیے۔ پلٹنے کی بھی تو طاقت نہیں ہے ہمارے اندر کہ نکاح اللہ نہ کرے کوئی ایسی جگہ پڑ گئی جہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے تو چلو میں نگاہ ہی پلٹا لوں۔ اپنے موبائل فونوں میں بے پردہ عورتوں کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی غلط۔ میں تو اس تصویر والی کو سوچتا ہوں اس کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ ایسی ایسی تصویریں کھنچواتی ہے، گھروں میں تصویریں کھنچواتی ہے۔ تقوی کدھر ہے؟ تقوی پرہیزگاری کدھر ہے؟ وہ مرنے کی تیاری کدھر ہے؟ مرنے کی تیاری۔ میں تو آپ سے مرنے کی تیاری کا پوچھتا ہوں، کیا ہے مرنے کی تیاری؟ چلیں آج کیا کی مرنے کی تیاری؟ ہمارا آخری لمحہ تو مرنا ہی ہے نا، مرنا ہے نا، آگے جانا ہے۔ کیا کی مرنے کی تیاری؟ چلیں آج کیا کی، کل کیا کی مرنے کی تیاری، ابھی تک کیا کی مرنے کی تیاری؟ جو صبح کے اٹھے ہوئے ابھی تک نہیں مر سکتے، ابھی کیا کی ہے مرنے کی تیاری ہم نے؟ تو یہ بہت عجیب حال ہے۔ تقوی، گناہ کبیرہ سے بچنا، بنیادی چیز علم دین سیکھیں، سب سے بنیادی علم دین سیکھیں، اپنے فرض علوم سیکھیں۔ ہمیں آتے ہیں ہمارے فرائض علوم، خوف خدا کا تقاضا، تقوی کا تقاضا، شریعت کا تقاضا یہ ہے سب سے پہلے مسلمان اپنے فرض علوم سیکھے۔ ارے کہاں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہو، گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، بلکہ صرف فضولیات میں پڑے ہوئے ہو، اور قبر اور آخرت کا سوچتے نہیں ہو۔ آپ کا میرا علم دین کا جو نصاب ہے، شریعت کا نصاب، جس کو موت سے پہلے ہم نے پورا کرنا، کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا شریعت نے ایک نصاب دیا ہے، جی ہمارا ایک نصاب، ایک سلیبس ہے۔ یہ دنیا سے جانے سے پہلے سلیبس ہمیں ہمارا حسب ضرورت، حسب حال جو ہمارا سلیبس ہے، حسب حال جو ہمارا میٹر ہے، جو مواد ہے، جس کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، کہاں ہو یار؟ کس دنیا میں ہو؟ بھول گئے کیا؟ یار موٹر سائیکلوں پر گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، بھائی نکل آؤ اس دنیا سے باہر۔ نصاب کدھر ہے آپ کا شریعت کا، اسلام کا؟ ایک مسلمان کو مرنے سے پہلے جو کام کرنے ہیں، کہاں ہیں وہ سارے کام؟ نہیں کہ کیا کرو گے قبر کے اندر؟ اس قبر کے امتحان میں کیا تیاری ہے؟ اس قیامت کے امتحان کی کیا تیاری ہے؟ اس سوالات کی کیا تیاری ہے؟ سوچا ہے یا نہیں سوچا؟ کہ سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ عمر بدی جو میں ساری گزاری، ہے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، بے خیالی میں امام اعظم کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ اس لڑکے کی چیخ نکل گئی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، جناب کیا آپ قیامت کے روز خدا کے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لرزہ طاری ہو گیا، گش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے عرض کیا، ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ ارشاد فرمایا، کیا معلوم کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ کیسی سوچے تھی حضرت سیدنا قہمس بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے ایک ایسا کام سرزد ہو گیا تو میں 40 برس تک روتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا، ابو عبداللہ وہ کون سا گناہ تھا، وہ کون سا کام تھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ میرا دوست مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس کے لیے مچھلی پکائی، جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے کر اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائے تھے، بس اس جرم میں 40 سال تک رو رہا ہوں کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ یہاں تو حقوق العباد،
حقوق اللہ، ماں باپ، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، رشتہ دار، ان کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، میاں بیوی کے آپس کے حقوق، بھائی کیا ادھر تو ہے کچھ سمجھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی بھاگ رہے ہیں. کاروبار کے معاملات تو تجارت کے معاملات، لین دین کے معاملات، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی چل رہے ہیں. یہاں تک کہ واقعیتاً بتاؤ نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میرے کو نماز پڑھنی کیسے، وضو کرنے والے کو نہیں پتا مجھے وضو کرنا کیسے، غسل کرنے والے کو نہیں آتا کہ مجھے غسل کرنا کیسے. بس چل رہی ہے گاڑی، سیکھا نہیں ہے نا. آپ بولو گے یار کیسی بات کر بھائی، سیکھا نہیں ہے. آپ بتائیں کیا سیکھا ہے؟ دیکھ بہت ساری چیزیں تو سن کر اور دیکھ کر ہم نے کری ہیں، سیکھی کدھر ہے؟ جب سیکھی نہیں ہے تو دعویٰ کیسا کہ مجھے آتا ہے؟ ارے قرآن تو درست پڑھنے آتا نہیں ہے، ہم کیا کیا رہے ہیں؟ اے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے اللہ اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے والوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم کیسے جی رہے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنے نہیں آئی، ہمیں غسل کرنے نہیں آیا، ہمیں وضو کرنے نہیں آیا، ہمیں قرآن درست پڑھنے نہیں آیا. ہماری زندگی کے 20 25 30 50 سال گزر گئے، من قرآن پڑھ رہے ہیں، پنسورے پڑھ رہے ہیں، عورتیں مرد سب غور کریں. ارے آیا کیا ہے ہم کو؟ خالی گناہ، بے حیائی، بے پردگی. کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں؟ نیکیوں کے پیچھے یا یہ عیش کوشیوں برائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کسی صورت یہ ہاتھ آ جائے، یا مزہ آ جائے، وہاں لطف آ جائے، یا سرور آ جائے. لطف و سرور اور مزے لینے کے لیے بازاروں اور تفریح گاہوں کا رخ کرنے والوں، تمہیں لطف و سرور قرآن کی تلاوت میں کیوں نہیں ملتا؟ سینما گھروں میں سکون پانے کے لیے جانے والوں، تمہیں سکون مسجد میں کیوں نہیں ملتا؟ یہ ہمارے اندر کی برائیاں ہیں، اس کو جھانچیں اور ان برائیوں کا علاج کریں، ان گناہوں کا علاج کریں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں. بھئی یہ برائی نہیں کروں گا، میں برائی نہیں کروں گا، نیکی کروں گا. سیدھی سی بات، برائی ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. میں کیوں کروں؟ میں کیوں کروں؟ میں اللہ کا بندہ، میرا پالنے والا، مجھے دینے والا اللہ، میں کیوں کروں یہ کام؟ اللہ تو چپ کر میں کر ہی نہیں سکتا، محال ہے. میں برائی کروں یا اچھائی کروں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ارے کتنی بڑی عجیب سی بات ہے. سوچو یار کہ اللہ دیکھ رہا، ہم برائی کر رہے ہیں، کوئی اور نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. تقوی کا بنیادی سبق یہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.